جی تو دوستو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے انشاءاللہ قادری صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ تھینک یو سر۔ اچھا قادری صاحب، آپ صوفی ہیں؟ قادری سلسلے سے تعلق ہے آپ کا؟ ایسے نام سلسلہ قادری، قادریہ نا؟ سلسلہ قادری ہے، ٹھیک ہے جناب۔ جناب حکم کریں، کوئی چھیڑیں، کوئی علمی بحث چھیڑ دیں بھائی، سب استفادہ کریں آپ سے، بسم اللہ کریں۔ علمی بحث میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ مولا علی علیہ السلام کی جو ہے نا ولایت ثابت کریں۔ ولایت سے آپ کی مراد کیا؟ ولایت کی تعریف کریں تاکہ میں وہی ولایت ثابت کروں جس کا آپ کے ذہن میں ہے۔ نہیں، جیسے مطلب آپ حضرت ابو بکر کے انکار کرتے ہیں ولایت کی، تو آپ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جی ہمارا سلسلہ ہی قادریہ ہے۔ سلسلہ قادریہ کا مقصد ہی کیا ہے کہ مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے۔ اور میں آپ کے مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ میرے بھائی جی یہ کتاب ہے سنن ترمذی، وہ ترمذی کی سنن نظر آ رہی ہے نا؟ سنن ترمذی ہے نا؟ جی نظر آ رہی ہے۔ اور شیعہ کتاب ہے سنن ترمذی، روافظ کی کتاب ہے یا اہل سنت کی کتاب ہے؟ ترمذی تو ہماری کتاب ہے نا، اہل سنت کی کتاب۔ قادری بھی اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ الحمدللہ مانتے۔ ہاں مانتے ہیں۔ سنن ترمذی چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں، ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 1061 ہے، حدیث نمبر 3723 ہے، لمبی حدیث ہے، چاہیں تو میں لمبی حدیث پڑھوں لیکن لمبی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی علیہ السلام میرے ہیں اور میں ان کے ہوں، وہو ولی کل مؤمن من بعدی، اور وہ ہر مؤمن کے میرے بعد ولی ہیں۔ ترمذی نے یہ حدیث نقل کر کے فرمایا یہ حدیث حسن، حدیث حسن۔ بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ یہ کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد، میرا یہ مقصد تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مولا علی کو خلافت پہ منصب کیا ہو۔ یہ ولی، میں ولی کل مؤمن من بعدی، نہیں ولی واضحتاً مطلب یہ ولی کس کو بولتے ہیں؟ ولی بولتے ہیں کس کو ہیں؟ ولی کس کو؟ اللہ کے دوست کو۔ تو اگر اللہ کے دوست ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اللہ کے دوست بنتے ہیں یا اس کے حیات میں بھی اللہ کے دوست ہیں؟ حیات میں بھی اللہ کے دوست ہیں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے ولی کا ایک اور بھی مطلب ہے نا، اللہ کے دوست کے علاوہ ایک اور بھی معنی ہے، لا نکاح الا بولی، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں اس کے بارے میں نہیں پتا مجھے۔ نہیں پتہ؟ او بھائی صاحب آپ کو کیا بولنا۔ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، لسان العرب لابن منظور الافریقی، المجلد الخامس عشر، چاپ دار صادق۔ ولی کے عربی زبان میں کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں ولی الیتیم الذی یلی امرہ ویقوم بکفایتہ، یتیم کا ولی وہ ہے جس کو جو یتیم کی سرپرستی اس کے ہاتھ میں ہے، جو یتیم کے سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو بولتے ہیں ولی یتیم۔ وولی المرأہ، عورت کا ولی کون ہے؟ الذی یلی عقد النکاح علیہا ولا یدعها تستبد بعقد النکاح دونہ۔ عورت کا ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جو عورت کا صاحب اختیار ہے، جو اس کا باپ ہے یا اس کا دادا ہے، جس کی اجازت کے بغیر، رضا کے بغیر عورت اور لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے، آپ کی خدمت میں ایک دو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تاکہ ولی کا مطلب ظاہر ہو جائے کہ ولی کا مطلب اس حدیث شریف میں جو میں نے آپ کو دکھایا اس سے مراد کیا ہے۔ یہ کتاب ہے سنن الترمذی، چاپ دارالفکر 2005 میں چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 333 میں، کتاب النکاح میں فرمایا ایو امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، جو بھی عورت اپنے ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کر لے، فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ بھائی اگر ولی کا مطلب ہے دوست، تو حدیث کا کیا مطلب بنتا ہے؟ جو بھی عورت اپنے بوائے فرینڈ کے اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کی نکاح باطل ہے۔ ولی کا مطلب اگر دوست ہے
تو حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی عورت اپنے ولی یا اپنے بوائے فرینڈ چلتا ہے نا پاکستان میں، نہیں چلتا، ابھی شروع نہیں ہوا پاکستان میں، جی جی بالکل چلتا ہے، چلتا ہے، توبہ اللہ کا، جو اپنے بوائے فرینڈ کے اجازت کے بغیر نکاح کرے، بات اس کی بات، تو پتہ چلا کہ ولی سے مراد دوست مراد نہیں ہے، ولی سے مراد کیا ہے؟ ولی سے مراد ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے شرعی طور پر، شرعی طور پہ جو سرپرست ہے جس کی اطاعت واجب ہے، یعنی باپ دادا جو اچھا، تو جو وہ نکاح کرے بات ہے۔ تو اب یہ جب پتہ چلا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ولی کل مؤمن من بعدی، علی علیہ السلام میرے بعد ہر مومن کے ولی ہے، اگر اس کا معنی دوست ہے تو جملہ ہی غلط ہے، جو دوست کے معنوں میں وہ تو معنی غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات بھی مومنین کے دوست تھے، کون سے غدار تھے بھائی، ان کے حیات میں غداری تھی، حیات میں بھی دوست ہیں، لیکن یہ قسم کن معنوں میں ہے؟ یہ معنی ہے سرپرست کے معنوں میں، لیڈر کے معنوں میں، صاحب اختیار کے معنوں میں، سید و سالار کے معنوں میں، کہ علی علیہ السلام میرے بعد، کیونکہ میں لیڈر ہوں، جب تک تو میں لیڈر ہوں، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو لیڈرشپ کس کی ہے؟ علی علیہ السلام کی، ثابت ہو گیا نہیں ہوا بھائی؟ لیڈرشپ حضرت ابوبکر کو کیسے مل گئی؟ سیاست، تو مطلب مولا علی تو شیر خدا ہے، جیسے کہ وہ پرویز مشرف کو نا بغیر الیکشن کی حکومت ملی ہے نا، پرویز مشرف کو، نہیں مولا علی شیر خدا ہے، ہاں، تو دیکھیں آگے کوئی ٹک سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اگر آپ کے پاس انصار نہ ہوں تو آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قتل نہ کرائیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر سب صحابہ سے لڑتے، ٹھیک ہے نا، تو احتمال یہی تھا کہ ان کی زوجہ بھی شہید ہو جاتی اور ان کے 2 بیٹے بھی شہید ہو جاتے اس لڑائی میں، کیونکہ ان کے پاس بہت کم لوگ ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ بہت کم لوگ تھے، باقاعدہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، باقاعدہ ان کے پیچھے، آپ حدیث دکھاؤ نا، حدیث دکھائیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حدیث کوئی نہیں ہے، وہ شیعہ حدیث نہیں، ان کا آپ لوگوں کی حدیث، آپ لوگوں کے ہاتھ تو حدیث ہر ایک کے پیچھے ہوتی ہے نا، آپ لوگوں کے ہاتھ تو نماز تو ہر ایک کے پیچھے ہوتی ہے نا، وہ دکھاؤں؟ نہیں حضور، میں یہاں پہ دبئی میں ہوں تو میں ادھر کبھی نماز نہیں پڑھی، امامہ کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے ہم تو، آپ لوگوں کے ہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہم تو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھیں بھائی، یہ کتاب ہے بخاری، یہ شیعوں کی کتاب ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے، یہ اور کس کی کتاب ہماری ہے؟ آپ لوگوں کی کتاب ہے نا، میں نے پیسے دیے تھے، بخاری صاحب میرے دوست ہیں، پیسوں کی ضرورت تھی ان کو، میں نے پیسے دے دیا ان کو، کچھ باتیں انہوں نے ہمارے فائدے میں اس کتاب میں ڈال دی، پیسے لے کے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی، رشوت لے کے لیا تھا انہوں نے مجھ سے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، یہ کتاب ہے باب صفحہ نمبر 139 ہے بھائی، 39 ہے، کتاب الاذان ہے، باب امامت المفتون والمبتدع، فتنہ والے کی امامت بھی صحیح ہے، بدعتی کی بھی امامت صحیح ہے، وقال الحسن صلی علیہ بدعتہ، حسن بصری کا فتویٰ ہے کہ اس کی بدعتی مفتون کافر کے پیچھے نماز پڑھو، امام بخاری کی ایک حدیث ہے کہ وہ تو اپنا روافظ کے پیچھے نماز ہی نہیں تھے پڑھتے، اور بھائی ابو بکر رافضی تو نہیں تھا نا، اگر رافضی کے پیچھے نہیں ہوتی نا تو ابو بکر، سن لے بھائی، سن لے، روافظ میں آتے ہیں نا، اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر انہوں نے کہا کہ بل لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورت لا بد منها، بخاری صاحب نے فرمایا کہ بھئی اگر خسرے کے پیچھے بھی ضرورت پڑے نا، خسرے کے پیچھے بھی نماز ہوتی، ٹھیک ہے نا بھائی، مبتدع اور بدعتی کے پیچھے نماز تو ہوتی ہے، صاحب فتنہ جو قاتل ہے، فاسق لوگوں کو غارت کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی نماز، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی بھائی، وہ جو آپ کے پاکستان میں ہے نا، وہ کسرے بازار میں جو ناچتے ہیں نا، ہے کہ نہیں بھائی، میک اپ کر کے ناچتے ہیں نا عورتوں، وہ بھی جماعت کرائے نا، اور ان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، بخاری کا فتویٰ جی آ گیا،
ٹھیک ہے نہیں آپ کے ہاتھ تو سب کے پیچھے چلتا ہے نا. جی تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.